الحمد لله الذي رفع عيسى إلى السماء والصلاة والسلام على من أخبره بنزوله من السماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت، رہبری اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلسلہ جاری فرمایا، جو کہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ ان انبیاء اور رسل میں اللہ رب العزت نے 4 انبیاء اور رسل کو آسمانی کتابیں عطا فرمائیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات، سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے آج کی ہماری اس نشست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان کی طرف رفع اور پھر قرب قیامت ان کا آسمان سے زمین کی طرف اترنا، اس حوالہ سے اہل اسلام کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے اور اس کے اوپر قرآن کریم، احادیث مبارکہ سے دلائل کیا ہیں، اور وہ لوگ جو اس عقیدہ کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ان کے شکوک و شبہات کیا ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں، یہ 3 چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باقی انبیاء کے مقابلہ میں ان کا دنیا کے اندر آنا بھی انوکھا ہے، اور اسی طرح ان کی دنیا کی جو زندگی ہے وہ بھی عام قانون سے ہٹ کر ہے۔ ایک قانون فطرت ہے کہ بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب ماں اور باپ کا ملاپ ہو، بغیر ماں باپ کے ملاپ کے بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس عام قانون سے ہٹ کر بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن ہے، وہ بھی عام بچوں سے ہٹ کر ہے، قانون سے ہٹ کر ہے۔ فطرت کا قانون یہ ہے کہ بچہ پیدائش کے 2-4 دن کے بعد اپنی ماں کی گود میں بات نہیں کرتا۔ عام طور پر بچہ کا بولنا 6 مہینے 8 مہینے کے بعد شروع ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات شروع کرتا ہے، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں بات کی ہے، یہ بھی عام فطرت کے قانون سے ہٹ کر ہے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، معجزات قرآن کریم میں ان کی تفصیل موجود ہے، 3 پارے کے اندر بھی موجود ہے، 7ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ مٹی سے چڑیا بناتے، اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تو اڑنا شروع کر دیتی۔ مادر ذات نابینا ہے، آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا۔ اسی طرح کوڑ اور برس کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے یہ معجزات بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور قرآن کریم میں جب اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے اندر بِإِذْنِ اللہ کی قید لگائی ہے کہ یہ عیسیٰ کا اپنا کمال نہیں تھا، اللہ رب العزت کے حکم سے۔
बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। कुम बिइज़्निल्लाह, कब्र है, खड़े होते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह कहते हैं तो मुर्दा कब्र से बाहर आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मौजिज़ात दुनिया को दिखाते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दुनिया में आना, ये भी आम फितरत के कानून से हट कर है। माँ की गोद के अंदर बात करना, ये भी फितरत के कानून से हट कर है। तो इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस ज़मीन से आसमान की तरफ हिजरत कर जाना, ये भी उसी तरह आम कानून से हट कर है। ये कोई अनोखी बात नहीं है। जब दुनिया में आना कानून से हट कर है, उसको तस्लीम कर लेते हैं। जब माँ की गोद में कानून से हट कर बात करते हैं, उसको तस्लीम कर लेते हैं। तो ज़मीन से आसमान की तरफ फितरत के ख़िलाफ़ जाना, ये कानून से हट कर है। इस पर शुकूक व शुबहात क्यों पेश किए जाते हैं, और इसके अंदर अहले इस्लाम का जो एक इजमाई अक़ीदा है, उसके ख़िलाफ़ बातें क्यों की जाती हैं, उसके अंदर तावीलात निकालने की कोशिश क्यों की जाती है। तो मैंने आप हज़रात की खिदमत में तमहीदन ये बात अर्ज़ की है कि हज़रत ईसा का दुनिया के अंदर आना, ये भी फितरत के कानून से हट कर है। माँ की गोद के अंदर बात करना, ये भी फितरत के कानून से हट कर है। अगर ज़मीन से आसमान की तरफ जाना, ये फितरत के कानून से हट कर है, तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। इसलिए अहले इस्लाम इसके मुतालिक इजमाई अक़ीदा रखते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर वालिद के पैदा फरमाया। माँ की गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदा की सफाई पेश की है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना नबी बनाया, अपनी किताब अता फरमाई है। फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30 से 35 साल के दरमियान मुख्तलिफ़ रिवायात के मुताबिक दुनिया के अंदर यहाँ ज़िंदा मौजूद रहे। और फिर यहूद दुश्मन हुए, उन्होंने कत्ल करने का इरादा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। इस वक्त वो दूसरे आसमान पर ज़िंदा मौजूद हैं। कुर्ब क़यामत में वो वापस तशरीफ़ लाएंगे, इमाम महदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे। उसके बाद दज्जाल के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए निकलेंगे। मकाम लुद पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। 40 या 45 साल का अरसा ज़िंदा रहेंगे, निकाह फरमाएंगे, और उसके बाद औलाद होगी। तभी मौत मक्का और मदीना के दरमियान में वाक़ होगी, और रोज़ा रसूल में हुजरा आयशा के अंदर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू के अंदर दफन होंगे। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक अहले इस्लाम का नज़रिया है। इनके मुतालिक यहूद का नज़रिया क्या है? यहूद अलयाज़ बिल्लाह वो ये कहते हैं कि ये ईसा ये मसीह हिदायत नहीं थे, ये झूठे थे, इन्होंने झूठा नबूवत का दावा किया। तो यहूद इनके कत्ल के दरपे हुए, वो इनको शहीद करना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे। अब यहूद के दो गिरोह हैं। एक ये कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को पहले कत्ल किया और फिर जलील करने के लिए सूली पर लटका दिया, और दूसरा गिरोह इनका वो कहते हैं हमने सूली पर चढ़ाया और सूली पर चढ़ाने के बाद हमने कत्ल कर दिया। कत्ल के भी दोनों कायल हैं, सूली के भी दोनों कायल हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक कहते हैं कत्ल पहले किया, सूली बाद में लटकाया, और दूसरे कहते हैं सूली पहले लटकाया और कत्ल बाद के अंदर किया। दूसरा नज़रिया सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक ईसाइयों का है, नसारा का है। वो कहते हैं कि ये ईसा ये मसीह हिदायत थे, अल्लाह के सच्चे पैगंबर और रसूल थे। यहूद इनके दुश्मन हुए, कत्ल करना चाहा। तो ईसाइयों के भी दो गिरोह हैं। एक वो कहते हैं कि यहूद अपनी उस कोशिश में कामयाब न हो सके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बचा लिया, और दूसरे कहते हैं कि यहूद अपनी उस साजिश में कामयाब हो गए, कत्ल कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा ज़िंदा फरमाया और ज़िंदा करने के बाद आसमान पर उठा लिया, और कुर्ब क़यामत में हज़रत ईसा खुदा बनकर आएंगे और फ़ैसला फरमाएंगे। खुदा बनकर आएंगे और फ़ैसला फरमाएंगे। ये ईसाइयों का नज़रिया है। और तीसरा नज़रिया अहले इस्लाम का मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सच्चे पैगंबर और रसूल थे, दुनिया के अंदर रहे, आसमान की तरफ उठा लिया गया, कुर्ब क़यामत में वापस तशरीफ़ लाएंगे और फिर यहाँ आकर ज़िंदगी गुजारेंगे, और उसके बाद रोज़ा रसूल के अंदर
دفن ہوں گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ 3 نظریات سمجھ آ گئے۔ نمبر 1 یہود کا نظریہ، یہود کے 2 گروہ، قتل کر دیا، اس کے اندر بھی وہ دونوں، اور سولی لٹکایا، اس کے اندر بھی وہ دونوں متفق ہیں۔ البتہ پہلے قتل ہے یا سولی ہے، اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسیح ہدایت نہیں تھے۔ نمبر 2 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ، وہ عیسائیوں کا نظریہ ہے کہ یہود قتل کرنا چاہتے تھے، ایک کے بقول قتل کر دیا اور پھر اللہ نے زندہ کیا اور آسمان پر اٹھا لیا، اور دوسرے کہتے ہیں وہ قتل میں کامیاب نہ ہو سکے اور اللہ رب العزت نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اور تیسرا اس کے متعلق نظریہ اہل اسلام کا نظریہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود قتل کرنا چاہتے تھے، قتل میں کامیاب نہ ہو سکے، اللہ رب العزت نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے۔ یہ اہل اسلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نظریہ ہے۔ اور ان کے متعلق ایک نظریہ مرزائیوں کا ہے۔ مرزائی حیات عیسیٰ وفات عیسیٰ پر بات کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے غلط تعویل نکال کر وہ اپنے مرزا قادیانی کو مثل مسیح سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود قتل کرنا چاہتے تھے، یہود قتل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے اور چلتے چلتے ہندوستان پہنچے، سری نگر کشمیر میں ان کی وفات ہوئی، اور آج بھی ان کی قبر یہاں کشمیر کے اندر موجود ہے۔ یہ اس کی مرزے کی کتاب مسیح ہندوستان میں صفحہ 8 کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا یا ان کے دوبارہ آنے کی بات ہے، اس سے مراد عین مسیح نہیں ہے، اس سے مراد مثل مسیح ہے، اور میرے آنے سے مثل مسیح والا جو ان کا وعدہ ہے اللہ کا وہ پورا ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں، امت کے اجماع کے حوالہ سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہود سے بچایا اور آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ اس وقت وہ آسمان پر موجود ہیں، قرب قیامت کے اندر وہ واپس تشریف لائیں گے۔ اس کے متعلق سب سے پہلی دلیل قرآن کریم سے اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے سے ایک خوشخبری دی۔ خوشخبری کیا ہے؟ بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اے مریم ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کریں گے جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی صاحب وجاہت ہوں گے، آخرت کے اندر بھی صاحب وجاہت ہوں گے، ومن المقربین، اللہ رب العزت کے مقربین میں سے ہوں گے، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ لوگوں سے بات کریں گے فی المہد پنگھوڑے میں، وکہلا اور کہولت کی عمر میں، ومن الصالحین اور وہ اللہ رب العزت کے صالحین اور نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ اب ایک طرف اپنا عقیدہ ذہن میں رکھیں اور دوسری طرف اس آیت مبارکہ سے استدلال کو سمجھیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہود قتل کرنا چاہتے تھے لیکن قتل میں کامیاب نہ ہو سکے، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، مہد میں اور کہل کی عمر کے اندر وہ لوگوں سے بات کریں گے۔ میں شروع کے اندر یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنا یہ قانون فطرت سے ہٹ کر ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال اٹھاتے ہیں اور پھر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بات کریں گے، ماں کی گود میں بات کریں گے، اور اسی طرح کہولت کی عمر میں بات کریں گے۔ پنگھوڑے میں کسی بچے کا بات کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بات کرنا، یہ تو چلو ان کا اعزاز ہے، یہ ان کا معجزہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ عطا ہوا۔ اتنی بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ عام بچہ ماں کی گود میں بات نہیں کرتا اور عیسیٰ نے بات کی ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔
لیکن بڑی عمر کے اندر بات کرنا یہ تو ہر بندہ بات کرتا ہے، بڑی عمر کے اندر بات کرنا ہر بندہ بات کرتا ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اعزاز کیسے ہے؟ سوال سمجھ آیا؟ بچپن کی حالت میں بات کرنا، پنگھوڑے کے اندر بات کرنا، ماں کی گود کے اندر بات کرنا، یہ تو سمجھ آتا ہے کہ عام بچہ بات نہیں کرتا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی ہے، ان کی خصوصیت ہے، ان کا معجزہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ لیکن کہولت کی عمر میں بات کرنا یہ تو ہر بندہ بات کرتا ہے، بڑھاپے کی عمر میں، عمر رسیدہ ہونے کی حالت میں ہر بندہ بات کرتا ہے، تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی عام فطرت کے قانون سے ہٹ کر، بچپن کی حالت میں بات کرنا یہ بھی فطرت کے قانون سے ہٹ کر ہے، اور کہولت اور عمر رسیدہ ہونے کی حالت میں بات کرنا یہ بھی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، عام لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ دنیا میں آتا ہے، بچہ ہے تو طفل کہتے ہیں، جوان ہوا تو شاب کہتے ہیں، اور بوڑھا ہوا تو کہل کہتے ہیں، یہ ترتیب کے ساتھ ہے، طفل ہے پھر شاب ہے اور پھر کہل ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نہیں تھے، پہلے طفل تھے پھر شاب تھے، درمیان میں انقطاع آ گیا، اس کے بعد پھر قرب قیامت تشریف لائیں گے اور پھر کہولت کی عمر کو پہنچیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ان کا بچپن کی حالت میں ماں کی گود اور پنگھوڑے میں بات کرنا یہ بھی عام بچوں کی طرح نہیں تھا، اور کہولت کی عمر کے اندر ان کا بات کرنا یہ بھی عام عمر رسیدہ آدمیوں کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں پھر سمجھاتا ہوں، بات سمجھ کر اٹھنی ہے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، بچپن کی عمر میں اور پھر کہولت کی عمر میں۔ کہولت کی عمر کہتے ہیں عمر رسیدہ آدمی۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضرت حسن حسین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں حضرات کے متعلق ہادانی سیدہ کہول اہل الجنہ، بڑی عمر کے جو لوگ جنتی ہوں گے یہ ان کے سردار ہیں۔ کہول، کہل، یہ عمر رسیدہ آدمی کو کہا جاتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے ان لوگوں سے جو حیات عیسیٰ کے قائل نہیں ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جب زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر مختلف روایات کے مطابق 30 سے 35 سال کے درمیان ہے، 35 سے زائد نہیں ہے، تو کیا 35 سال کے عمر کے آدمی کو کہل کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں تو اللہ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، مہد میں بھی بات کرے گا، کہل کی عمر کے اندر بھی بات کرے گا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، زندہ نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ کہل کی عمر میں بھی بات کرے گا، یہ وعدہ اللہ رب العزت کا کب پورا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جس طرح مہد کے اندر بات کی ہے، کہولت کی عمر کے اندر بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے۔ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہیں اور پھر واپس تشریف لائیں گے، کہولت کی عمر کو پہنچیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے۔ اور اللہ رب العزت کی اس آیت کے اندر اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، مہد والی بات پوری ہو گئی، کہل والی بات ابھی پوری نہیں ہوئی، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سیدہ مریم کو یہ پیشین گوئی فرمائی ہے کہ تیرا بچہ مہد کے اندر بھی بات کرے گا، کہل کی عمر کے اندر بھی بات کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے اس کے بعد 40 یا 45 سال زندہ رہیں گے۔ 30 یا 35 سال کی عمر کے اندر گئے ہیں، جب 40 اور 45 سال کی عمر کے اندر یہاں اور باقی رہیں گے تو 70 یا 75 سال ان کی عمر ہوگی۔ تو یہ 70 اور 75 سال کی عمر وہ عمر ہے جسے کہل کی عمر کہا جاتا ہے۔ تو یکلم الناس فی المہد وکہلا، اس کہل والے اللہ رب العزت کی پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے بات کریں گے۔ اسی کی تفسیر کے اندر امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا قَدْ كَلَّمَهُمْ عِيسَىٰ فِي الْمَهْدِ،
महद वाली बात पूरी हो चुकी। वसयुकल्लिमुहुम इदा क़तल दज्जाल वहुव यौमइदिन कहलु, कि जब क़ुर्ब क़यामत में दज्जाल को कत्ल करने का वक़्त आएगा, उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो गुफ्तगू फरमाएंगे, उस वक़्त उनकी ये गुफ्तगू कहल की उम्र की गुफ्तगू होगी। तो इससे मालूम होता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात नहीं पाई, बल्कि इस वक़्त भी वो ज़िंदा हयात मौजूद हैं। इसी तरह मशहूर मुहद्दिस क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत मुबारका की तफसील में फरमाते हैं, क़ाल अल हसन इब्नुल फ़ज़्ल व कहलन यानी बाद नुज़ूलिही मिनस समा फ़इन्नहु रुफ़िअ इलस समाइ क़ब्ल सन्निल कुहूला, कि 30, 33, 35 साल की उम्र में उठाए गए, ये कहूलत की उम्र नहीं है। और जब वापस तशरीफ़ लाएंगे, कहूलत की उम्र को पहुँचेंगे और बात करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वयुकल्लिमुन्नास फ़िल महदी व कहला वाला जो कौल है, ये पूरा और मुकम्मल हो जाएगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, यहूद दुश्मन हो गए, साजिश ये की कि हम मिलकर इनको कत्ल कर देते हैं। साजिश बनाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मकान और कमरे के अंदर मौजूद हैं, ये यहूदी इकट्ठे होकर वहाँ आए, चारों तरफ से घेर लिया और कत्ल करने का इरादा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं, वमकरू वमकरल्लाह, एक तदबीर उनकी, तदबीर क्या थी? कत्ल कर दें। और एक तदबीर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो तदबीर क्या थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाने की। यहूद की तदबीर थी कत्ल करने की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचाने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, जब दुनिया वाले और दुनिया के खालिक अल्लाह की तदबीरें आमने सामने आ जाएं, उस वक़्त दुनिया वालों की तदबीरें कामयाब नहीं हुआ करती। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर जो है वो कारगर साबित होती है। इस आयत मुबारका की तफसील के अंदर भी हज़रात मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मकरू अरादू यानी अल यहूद क़त्ल ईसा, यहूद का मकर क्या था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर देने का। व मकर अल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकर या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर क्या थी? क़त्ल साहिबिहिम तत्यानूस, इसके मुताल्लिक कि जब उन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस मकान के अंदर मौजूद थे उसका घेराव कर लिया इन लोगों ने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ से बचाया। बचाने की सूरत क्या थी? इनमें से कोई आदमी अंदर दाखिल हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हवारी था या कोई और आदमी था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबाहत उस आदमी के ऊपर डाल दी। इन्होंने उसको कत्ल कर दिया और मशहूर कर दिया कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तदबीर करते हुए बचाया और बचाकर ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। इसी आयत मुबारका की तफसील में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अम्मा मकरुहुम बि ईसा अलैहिस्सलाम फ़हुवा अन्नहुम हम्मू बिक़त्लिही, यहूद का इरादा उनको कत्ल कर देने का। और व अम्मा मकरुल्लाहि तआला बिहिम फ़फ़ीही वुजूहुन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर क्या थी? फरमाते हैं बहुत सारी तदबीरें हो सकती हैं, और उसके अंदर एक ये है, मकरुल्लाहि तआला बिहिम हुवा अन्नहु रफ़ा ईसा अलैहिस्सलाम इलस्समा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तदबीर ये इख्तियार फरमाई कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन से उठाया और आसमान पर ज़िंदा उठा लिया। इस आयत मुबारका की तफसीर से भी ये मालूम होता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूद कत्ल करने में कामयाब न हो सके, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ज़िंदा उठा लिया और वो ज़िंदा इस वक्त आसमान पर मौजूद हैं और क़ुर्ब क़यामत के अंदर वो वापस तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह कुरान करीम की एक और आयत जो बतौर दलील के सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात पर हम पेश करते हैं, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आल इमरान के आयत नंबर 55 में फरमाते हैं, इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह। तवज्जो के साथ बात समझेंगे। आम तौर के ऊपर ये आयत वो लोग बतौर इस्तिदलाल के पेश करते हैं जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात के इनकारी हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदा नहीं मानते, और धोखा किससे देते हैं? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका, मुतवफ़्फ़ीका के लफ्ज़ से धोखा देने की कोशिश करते हैं और अपने मुद्दा को साबित करने की कोशिश करते हैं। और अगर
حقیقتاً دیکھا جائے تو حضرات مفسرین کے اقوال کی روشنی میں یہ آیت مبارکہ یہ وفات عیسیٰ کی دلیل نہیں ہے، حقیقتاً یہ حیات عیسیٰ کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ یہ یہود جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے گھراؤ کیا، یہ 4 منصوبے بنا کر آئے تھے۔ نمبر 1 آپ کو پکڑنا، تکلیف دے کر قتل کرنا، پھر اس کے بعد قتل کر کے جسم کی توہین کرنا، اور نمبر 4 ان کے دین کو اور متبعین کو ختم کر دینا۔ نمبر 1 پکڑنا، اور پکڑ کر کیا کرنا؟ قتل کرنا، اس کے بعد جسم کی توہین کرنا، اور پھر اس کے بعد دین اور متبعین کو کیا کر دینا؟ ختم کر دینا۔ یہ 4 منصوبے بنا کر آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے 4 منصوبوں کے مقابلے میں 4 تسلیاں عطا فرمائی ہیں، 4 ارشادات فرمائے۔ نمبر 1 انی متوفیکا، وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ قتل کرنا چاہتے تھے، پکڑ کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے عیسیٰ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انی متوفیکا، موت اور حیات میرے ہاتھ میں ہے۔ انی متوفیکا، موت اور زندگی کا مالک میں ہوں، ان کے آپ کے گھراؤ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی متوفیکا، موت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ متوفی کا جو لفظ ہے توفی کے قرآن کریم کے حوالے سے آپ دیکھیں تو 3 معنی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ توفی کا ایک معنی موت آتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ توفی کا ایک معنی نیند ہے، وہو الذی یتوفاکم باللیل۔ اور توفی کا ایک معنی اخذ الشیء وافیا، پورا وصول کر لینا۔ انی متوفی کا ورافعہ کا، یہاں پر توفی کا معنی موت نہیں ہے، یہاں پر توفی کا معنی اخذ الشیء وافیا، پورا وصول کر لینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے عیسیٰ میں تجھے موت دیتا ہوں۔ یہ تسلی ہے یا ڈرایا جا رہا ہے؟ اگر عام اس کے اندر دیکھا جائے، یا اللہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے موت دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے بیان کرنے کے لیے آیا، پولیس گرفتار کرنے کے لیے آ گئی، وہ پریشان ہے کہ پولیس مجھے گرفتار کر لے گی۔ تو جو میزبان ہے وہ کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود تجھے گرفتار کرا دیتا ہوں۔ بڑی تسلی آ جائے گی نا اس کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس موقع پر تسلی دی جاتی ہے نا، بھئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت استاد جی اس کی مثال دیا کرتے ہیں، شاید آپ حضرات نے بیان سنا ہو، کہ اس کی مثال بالکل ایسے ہے، ایک عالم بیان کرنے کے لیے آئے، سامنے سے پولیس آ گئی۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں بیان کر کے باہر نکلوں گا، پولیس مجھے گرفتار کر لے گی۔ میزبان کہتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے پریشان کیسے نہ ہوں، پولیس آپ کے دروازے کے سامنے موجود ہے، میں بیان کر کے باہر نکلوں گا، یہ مجھے گرفتار کر لیں گے۔ میزبان کہتا ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے بچاؤں گا۔ وہ کہتا ہے تو مجھے کیسے بچائے گا؟ وہ کہتا ہے ادھر دیکھیں، یہ دروازہ دیکھ رہے ہیں، پولیس والے ادھر کھڑے ہیں، آپ بیان ختم کریں گے، میں تمہیں اس دروازے سے باہر نکال دوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اخذ الشیء وافیا، میں تجھے پورا وصول کر لوں گا، میں تجھے بچا لوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں انی متوفیکا، یا اللہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بچا لوں گا۔ بچانے کی صورت کیا ہوگی؟ جیسے میزبان نے دروازہ دکھایا تو مول صاحب کو تسلی ہو گئی کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس دروازے سے باہر نکل جاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انی متوفیکا ورافعک، اے عیسیٰ اس کے بچانے کی صورت یہ ہے کہ میں تجھے اوپر اٹھا لوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انی متوفیکا ورافعک، بچانے کی صورت یہ ہے کہ میں تجھے اٹھا لوں گا۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کے ناپاک ہاتھ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور آپ کے دل کے اندر یہ خیال ہے کہ وہ یہ منصوبہ بنا کر آئے ہیں کہ میرے دین اور متبعین کو ختم کر دیں گے، فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے عیسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 4 منصوبے بنا کر آئے، اللہ رب العزت نے آگے سے 4 تسلیاں دی ہیں، اے عیسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے بچا کر اخذ الشیء وافیاً انی متوفیکا، پورا پورا وصول کر کے رافعوکا، اپنی طرف اس آپ کو اٹھا لوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہ تجھے نہیں پکڑ سکتے، تیرے تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے ناپاک ہاتھ تیرے وجود تک نہیں آ سکتے، قرب قیامت تک آپ کے دین اور متبعین کو باقی رکھنا یہ مجھ خدا کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ جو 4 منصوبے بنا کر آئے تھے، پکڑنا، قتل کرنا، جسم کی توہین کرنا، دین کو ختم کر دینا، اللہ رب العزت نے 4 کے مقابلے کے اندر تسلی دی ہے، اے عیسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تجھے بچا بھی لوں گا، اٹھا بھی لوں گا، اور اسی طرح ان کے ناپاک ہاتھ تک پہنچنے بھی نہیں پائیں گے، اور تیرا دین اور تیرے متبعین حجت اور نصرت کے ذریعے یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ تسلی دی ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفصیل میں آپ محدثین حضرات کو دیکھیں، مفسرین کو دیکھیں تو اس کی تفسیر کے اندر حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہے، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے مضبوط دلیل یہ مرزائی اور حیات عیسیٰ کے انکاری جو پیش کرتے ہیں، اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کو جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابن عباس اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں انی متوفیکا، اے ممیتو کا۔ متوفی کا کیا معنی ہے؟ ممیتو کا۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو تفسیر تم لیتے ہو، یہاں ادھوری بات نہیں چلے گی، یہاں پوری بات کرو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہیں وہ پوری تفسیر کیا ہے، اس پوری تفسیر کے اندر یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کا جو معنی اور ترجمہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوکا مقدم و مؤخر۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے ترتیب ہے، متوفی کا ورافعو کا، پہلے موت دوں گا پھر اٹھا لوں گا، ایسے نہیں ہے، اس میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ تقدیم اور تاخیر کیسے ہے دیکھتے جائیں گے، بالکل آسان۔ الیہ و مطہرو کا منجی کا من الذین کفروا بک وجاعل الذین اتبعوک اتبعوا دینک فوق الذین کفروا بالحجۃ والنصرۃ الی یوم القیامہ ثم متوفیک قابضک بعد النزول۔ یہ جو ممیتو کا، انی متوفیک کا معنی ممیتو کا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس وقت موت دوں گا جس وقت تمہیں یہود نے گھیرا ہوا ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ آسمان سے اتارنے کے بعد قرب قیامت میں آپ کو موت دوں گا، ان کے گھیراؤ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ادھوری تفسیر نہیں، پوری تفسیر پیش کرو۔ اس کے اندر کیا ہے کہ بعد نزول ہی، آسمان سے اترنے کے بعد، اس کے بعد آپ کی روح کو قبض کر کے آپ کو موت دوں گا۔ یہ اس وقت نہیں ہے جب یہود نے گھیرا ہوا ہے اس وقت تجھے یہ موت دے دیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا یہ جو آیت کریمہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعوک الیہ، یہ حیات عیسیٰ کی دلیل ہے، یہ وفات عیسیٰ کی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انی متوفیکا ورافعوک الی علی التقدیم والتاخیر۔ یہ جو وہ ہے نا متوفیکا ورافعوک، یہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، یہ مطلقاً جمع کے لیے ہے۔ یہ کیا ہے؟ مطلقاً جمع کے لیے ہے، رفع بھی ہوگا پھر اس کے بعد نزول بھی ہوگا اور موت بھی آئے گی، یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ انی متوفی کا پہلے موت آئے گی، ورافعو کا پھر اس کے بعد اٹھایا جائے گا، بلکہ اس کے اندر یہ مطلقاً کس کے لیے ہے؟ جمع کے لیے ہے۔ اس کے اندر رفع بھی ہوگا اور پھر اس کے بعد قرب قیامت کے اندر اس کے اندر وفات بھی ہوگی۔ اور اسی طرح اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قولہ
انی متوفیک و رافعک، یعنی رافعک ثم متوفیک فی آخر الزمان۔ یہ اس وقت نہیں ہے جس وقت یہود نے گھیرے میں ڈالا ہوا ہے، بلکہ یہ کب ہے؟ نزول من السماء کے بعد قرب قیامت کے وقت اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دیں گے۔ اس کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ اٹھا لیا، قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد تبھی موت آئے گی اور روضہ رسول کے اندر دفن ہوں گے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود قتل نہ کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ اٹھا لیا۔ اس وقت بھی وہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی چوتھی آیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے متعلق قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، یہ اللہ رب العزت نے یہود کے اوپر اپنے غضب کے اسباب بیان فرمائے کہ یہود کے اوپر اللہ رب العزت کے جو اسباب، اس کے ناراضگی کے اسباب کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نمبر 1 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ وعدوں کو توڑنے والے ہیں، وعدہ شکنی کرنے والے لوگ ہیں۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ نمبر 2 وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی آیات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ نمبر 3 وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہوا۔ نمبر 4 وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ متکبرانہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے دل تو لپٹے ہوئے ہیں، پردے کے اندر ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ اور اسی طرح آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر تہمت اور الزام کی بنیاد پر اللہ رب العزت کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ نمبر 6 وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور چھٹا سبب یہ ہے کہ ان کے اس قول کی بنیاد پر کہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے قتل کا یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ترتیب دیکھیں، توجہ کے ساتھ ترتیب دیکھیں گے قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ رب العزت کی ترتیب کیا ہے۔ نمبر 1 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جب انبیاء کے قتل کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ۔ آیت کا انداز، الفاظ کا بدل دینا، انداز کا بدل دینا۔ جب دوسرے انبیاء کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ۔ جو پیچھے 5 سبب بیان کیے وہ ان کے افعال ذکر کیے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَبِكُفْرِهِمْ، حضرت مریم کے اوپر وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے افعال کو نقل کیا۔ انبیاء کی باری آئی تو وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء فرمایا، اور سیدنا عیسیٰ کی باری آئی تو وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم فرمایا۔ انبیاء کی باری میں قتل کا بات، اور جب حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو کس کی بات؟ وَقَوْلِهِمْ، وہاں پر فعل نقل کیا، یہاں پر قول نقل کیا۔ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ باقی انبیاء کو قتل کیا تو اللہ نے فرمایا قتل کر دیا انہوں نے، اس لیے اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور جب حضرت عیسیٰ کی باری آئی تو یہاں پر بھی تو فرما سکتے تھے نا وَقَتْلِهِمُ الْمَسِيحَ ابْنَ مریم، باقی انبیاء کو قتل کیا تو غضب نازل ہوا، حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تو کیا ہوا؟ غضب نازل ہوا۔ یہاں پر قتلہم نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ قولہم انا قتلنا المسیح، کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، اس دعوے کی بنیاد پر اللہ رب العزت کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا۔ تو اسباب غضب کے اندر جہاں پر باقی 5 میں اللہ رب العزت نے ان کے افعال کو نقل فرمایا، یہاں پر چھٹے کے اندر انداز کا بدل دینا، قول کا بدل دینا، الفاظ کا بدل دینا، یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل نہیں کر سکے۔
اے اللہ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم نے قتل کر دیا، اللہ فرماتے ہیں ما قتلوہ، قتل نہیں کر سکے۔ یا اللہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے سولی چڑھا دیا، فرمایا وما صلبوہ، یہ سولی نہیں چڑھا سکے۔ یا اللہ وہ تو ایک آدمی کی لاش بھی دکھاتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، یہ دیکھو لاش موجود ہے۔ فرمایا ولیکن شبہ لہم، یہ شک و شبہ کے اندر پڑ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس کو قتل کیا ہے۔ وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قتل نہیں کر سکے۔ یا اللہ یہ دعویٰ کرتے ہیں قتل کر دیا، آپ فرماتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں سولی چڑھا دیا، آپ کہتے ہیں یہ سولی نہیں چڑھا سکے، انہوں نے لاش دکھائی، آپ فرماتے ہیں ولیکن شبہ لہم، یہ عیسیٰ نہیں ہے، یہ شباہت ڈال دی گئی، انہوں نے کسی اور آدمی کو قتل کر دیا اور یہ عیسیٰ کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یا اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کر سکے، یہ لاش دکھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ لاش بھی عیسیٰ کی نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کہتے ہیں قتل کر دیا، آپ فرماتے ہیں وما قتلوہ، یہ کہتے ہیں ہم نے سولی چڑھا دیا، آپ کہتے ہیں وما صلبوہ۔ یہ لاش دکھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ولیکن شبہ لہم۔ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ اٹھا لیا۔ اب دیکھیں لفظ بل ہے، بل کا قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ یہ ماں بعد کے اور آگے اب دیکھیں یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے قتل کا دعویٰ تھا یا روح کے قتل کا؟ جسم کے قتل کا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، آگے جو اس بات ہے یہ کس چیز کا ہے؟ اسی جسم کے زندہ ہونے کا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ درمیان میں جو ہے وہ شبہ ڈالنے کی بات کی جاتی ہے، شبہ ڈالا جاتا ہے کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا، یہاں پر رفع جسمانی نہیں، رفع روحانی ہے، یہ درجات کی بلندی ہے، یہ درجات کی بلندی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے نبی تھے۔ کیا دنیا میں نبوت سے بڑا بھی کوئی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے؟ جب نبوت سے بڑا درجہ نہیں ہے تو یہاں پر رفع درجات سے کیا مراد ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہاں پر جو بل ہے یہ ماقبل کی نفی اور ما بعد کے کس لیے ہے؟ اس بات کے لیے ہے جس چیز کی نفی تھی اسی کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ ما قتلوہ، جسم کے قتل کی نفی، بل رفعہ اللہ الیہ، اسی جسم کو اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ وما صلبوہ، اسی جسم کو سولی نہ دینے کی بات کی جا رہی ہے، اسی جسم کو اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ جہاں پر قتل عیسیٰ کا دعویٰ تھا وہاں پر جسم کے قتل کا دعویٰ تھا، وہیں پر اللہ رب العزت نے ماقبل کی نفی کر کے ما بعد کو ثابت کر دیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ یہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ یہود قتل نہ کر سکے، اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہود قتل نہ کر سکے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ خاتم المحدثین امام العصر سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التصریح بما تواتر فی نزول المسیح کے اندر حضرت نے 120 کے قریب صحیح روایات کو جمع فرمایا ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ 120 کے قریب احادیث مبارکہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے اندر بھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان قریب تمہارے اندر نازل ہوں گے، ان ینزل نازل ہوں گے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر جو روایت ہے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا کیفیت اور حالت ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اذا نازل، جب کیا ہوں گے؟ تمہارے اندر نازل ہوں گے،
اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے اوپر زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اور اسی طرح امت کا اجماع بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہود کے چنگل سے بچایا اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قرب قیامت کے اندر تشریف لائیں گے۔ ایک دو حوالہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اجماع امت کے پیش کر دیتا ہوں۔ الابانہ عن اصول الدیانہ کے اندر مشہور علم الکلام کے امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ رَفَعَ عِيسَىٰ علیہ السلام إِلَى السَّمَاءِ۔ اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اسی طرح مشہور مفسر محمد بن یوسف المعروف ابو حیان اندلسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ مَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِيثُ الْمُتَوَاتِرُ مِنْ أَنَّ عِيسَىٰ فِي السَّمَاءِ حَيٌّ وَأَنَّهُ يَنزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی، خنزیر کو قتل کریں گے، مطلب یہودیت ختم ہو جائے گی، دجال کو قتل کر دیں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج کی اس نشست کے اندر 4 قرآن کریم کی آیات اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور امت کے اجماع کے حوالہ سے یہ بات پیش کی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہل اسلام کا نظریہ یہ ہے۔ خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اہل اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے ان کو دنیا میں پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی کتاب عطا فرمائی، ان کو نبوت عطا فرمائی اور پھر کچھ عرصہ یہاں پر زندہ رہے۔ یہود قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ رب العزت نے یہود کے چنگل سے ان کو بچایا اور زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ وہ دوسرے آسمان پر اس وقت بھی موجود ہیں، قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے، 40 یا 45 سال کا عرصہ یہاں پر ٹھہریں گے، امام مہدی کی معیت میں دجال کے خلاف جہاد کے لیے نکلیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد نکاح ہوگا، اس کے بعد اولاد ہوگی اور پھر اس کے بعد تبھی موت آئے گی اور مکہ اور مدینہ کے راستے میں یہاں پر وہ فوت ہوں گے۔ اس کے بعد روضہ رسول میں حجرہ عائشہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر ان کو مسلمان جنازہ پڑھنے کے بعد دفن کر دیں گے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس دلائل قرآن کریم کی آیات بھی موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 کے قریب یہاں پر فرامین بھی موجود ہیں اور اسی طرح امت کا اجماع بھی اس پر موجود ہے اور اسی طرح امت کا تسلسل بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ تک، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ قادیانیت کی 3ری جلد کے اندر یہ امت کا 1400 سال کا تسلسل بیان فرمایا ہے، جس کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سارے کے سارے امت کا کہ اکابر اور اسلاف یہ تواتر موجود ہے، جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا کے اوپر اس وقت بھی زندہ موجود ہیں، قرب قیامت کے اندر تشریف لائیں گے اور پھر اس کے بعد یہاں 40 سال کا عرصہ یا 45 سال کا عرصہ یہاں پر ٹھہریں گے، اس کے بعد تبھی موت آئے گی اور روضہ رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو اہل اسلام کے اجماعی عقائد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور تفردات سے اور اس طرح کے جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان لوگوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔